حق والوں کے خلاف بکواس کرے گا، وہ حق والوں کی شان گھٹانے کی کوشش کرے گا، وہ یہ چاہے گا کہ جناب میں اس کو دنیا کے اندر رسوا کروں، وہ یہ چاہے گا کہ جناب میں اب اس کی مٹی جو ہے وہ پلید کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، اب جو مد مقابل تھے ان کے پاس دلائل نہیں تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام پر باتیں بنانی شروع کر دی۔ کسی نے آپ علیہ السلام کی کسی انداز میں، شعاری کے انداز میں آپ علیہ السلام کی حجب کی، آپ علیہ السلام کی گستاخی کی۔ جس وقت ایسا پس منظر سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری رعایت رکھتے ہوئے آپ بیان فرمائیے کہ ہم لوگ جسے ہم کہتے ہیں کہ پینڈو ہے، کہ جاہل ہے، کہ اس وقت صحابہ نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، وہ زیادہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری رعایت رکھتے ہوئے آپ جو بھی بیان فرمائیں ہماری رعایت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمائے۔ اب راعینا لفظ تھا، صحابہ نے تو راعینا کہا، لیکن جو اس وقت کے دشمن تھے، جو آپ علیہ السلام کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، انہوں نے اس لفظ کو راعینا بنا دیا۔ یعنی عبرانی زبان کے اندر، یہودیوں کی زبان میں راعینا عین کو لمبا کر دیا، اور یہ کہتے ہیں جاہل کو، بیوقوف کو، انہوں نے آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جاہل، بیوقوف بنا دیا۔ وہ آپ کو کہتے راعینا تو پھر ہنستے بھی۔ صحابہ اکرام اس بات کو نہ سمجھ سکے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو، جب بھی تم اپنے نبی کو بلاؤ تو راعینا نہ کہو، بلکہ کیا کہو، انظرنا واسمعوا، اے پیارے نبی جی ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں بھی دیکھیے، واسمعوا، آپ علیہ السلام کی جو بات ہے وہ غور و فکر سے سنیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جب یہ بات سمجھا دی، عزیز دوستو، واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی جو بھی شخص میرے اور آپ کے نبی کی گستاخی کرے گا، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی بد زبانی کرے گا، بد زبان کلام استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ کافر ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، قرآن مجید میں ایک جگہ آیا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ملعونین جن پر لعنت کی گئی ہے ان لوگوں کو ایک ایک کو پکڑ کر ان کو قتل کرو۔ اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ گستاخ رسول جو ہے وہ کافر بھی ہے اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ صرف اسی بنیاد پر کہ جو انڈیا کے اندر آپ علیہ السلام کی گستاخی کی گئی ہے، کہ آپ علیہ السلام اور قرآن مجید کا قانون کیا ہے، جو آپ علیہ السلام کی گستاخی کرے تو آپ نے کیا رد عمل اختیار کیا۔ تو آج کا میرا عنوان بھی یہی ہے
کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہمیں قانون ملا کہ گستاخ رسول وہ کافر بھی ہے اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ وہ جو امان ہو، جس طرح عیسائی لوگ، یہودی لوگ اس طرح کے ہمارے پاس رہتے ہیں، یہ اگر ہمارے نبی کی گستاخی کریں گے، یہ بھی ہم سے معاہدہ توڑ ڈالیں گے۔ جب یہ معاہدہ توڑ ڈالیں گے تو پھر ان کو بھی قتل کرنا ضروری ہوگا۔ جو مسلمان ہوگا اگر وہ گستاخ رسول ہوگا تو وہ اپنے ایمان سے نکل جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ جو مرتد ہوگا تو اس کو بھی قتل کرنا ضروری ہوگا۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا۔ آپ دیکھیں، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المغازی، اس کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لے کر گئے تو اس وقت ایک بزرگ تھا جس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ آپ علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ پیغمبر آیا ہے، یہ کون شخص ہے جو آ کر اپنے دین کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے جناب حضور علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے اور لوگوں کا تعاون شروع کر دیا۔ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو فتح نصیب ہوئی۔ اب اس کے دل کے اندر اور آگ بھڑک اٹھی اور مسلمانوں کے خلاف جناب اس نے اشعار پڑھے جس میں صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کی۔ تو حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس وقت اس نے میرے نبی کی گستاخی کی، میرے صحابہ کی گستاخی کی، مجھے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ میں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا، میں نے اللہ سے منت مان لی، اے اللہ آج کے بعد مجھے اپنی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، یا تو میں زندہ رہوں گا یا یہ شخص زندہ رہے گا۔ حضرت سالم بن عمیر فرماتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی راکھ میں رہا، جہاں بھی وہ جاتا میں اس کے پیچھے جاتا۔ بالآخر ایک دن آیا، گرمیوں کی رات تھی، وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے گھر میں، رات گرمیوں کی تھی، سین میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے خنجر نکال کر اس کے پیٹ میں پوست کیا، ایسے انداز میں پوست کیا کہ جناب وہ خنجر جو ہے اس کے پیٹ کو چیرتا ہوا بستر تک چلا گیا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اسی حدیث نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ حضور کے گستاخ کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اور آگے چلے، حضور علیہ السلام کے گستاخ جس کا نام کعب بن اشرف تھا، وہ ایسا بدبخت انسان تھا۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب گئے تو وہ شخص بھی وہیں کا تھا۔ آپ علیہ السلام کو ابھی مدینہ میں گئے 25 مہینے گزرے تھے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ آپ کو اعلان کرنا پڑا، من لکعب بن اشرف، کون شخص ہے جو کعب بن اشرف سے انتقام لے گا؟ صحابہ اکرام میں سے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا انتقام لوں گا۔ یہ بنو اوس کے شخص تھے، بنو اوس کے یہ قبیلہ تھا، یہ وہاں کے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک ابو نائلہ کو لیا، ایک صحابی رسول عباد بن بشیر کو لیا۔ یہ 3 صحابی رسول ایک قبیلے کے تھے۔ تینوں تیار ہو کر اس شخص کے پاس گئے۔ پہلے تو اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جہنم واصل کر کے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی میں یہ چاہتا ہوں اس بدبخت کو جہنم واصل کیا جائے۔ عزیز دوستو، پھر اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں ہیلے اختیار کروں گا، میں اس کو مارنے کے لیے ہیلے بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ ہیلہ بھی اختیار کر سکتے ہو۔ یہ وہاں گئے، جا کر اس کو ملے جس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ اس کے گھر میں جب پہنچتے ہیں، جا کر ملے اور اسے کہا کہ جناب میں محمد کے پاس سے آیا ہوں، وہ تو جناب ہم سے زکوٰۃ لیتا ہے، وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے قرض دو، میں قرض سے ہم اپنی زندگی کو گزارے۔
وہ کہتا ہے اگر مجھ سے آپ نے قرض لینا ہے اپنی بیویوں کو میرے پاس رہن رکھوا دو۔ ان کی ایمان غیرت تھی، انہوں نے کہا ہم اپنی بیویوں کو آپ کے پاس رہن نہیں رکھوا سکتے۔ اس نے کہا اپنے بچوں کو میرے پاس رکھوا دو، میں آپ کو قرض دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو 1-2 وسق کی بنیاد پر اگر رہن رکھوائیں گے، کل کو لوگ ہمارے بچوں پر باتیں بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی آپ کے پاس نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ہتھیاروں کو آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ بات طے ہو گئی۔ اگلی دفعہ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کو ساتھ لے کر پھر اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ پہنچ کر دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بدبخت کے بھائی تھے، انہوں نے حضرت محمد بن سلمہ نے کہا اس کو آواز دے کہ نیچے اتر کے آئے۔ حضرت ابو نائلہ نے اس کو آواز دی، وہ نیچے آنے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ جو آپ کو آواز دی گئی ہے اس سے مجھے خون ٹپکتا نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے اپنے سر پر چادر اوڑھتے ہوئے وہ جب نیچے آتا ہے، آ کر حضرت محمد بن سلمہ سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ نے کہا کہ آپ کے بالوں سے، آپ کے سر سے مجھے بہت پیاری خوشبو آتی ہے۔ اس کو کہا کہ میں سونگھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا تم سونگھ سکتے ہو۔ حضرت محمد بن سلمہ نے خوشبو سونگھی، حضرت ابو نائلہ نے خوشبو سونگھی، تیسرے صحابی رسول نے خوشبو سونگھی۔ پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ دوبارہ پھر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے سر سے خوشبو سونگھوں۔ اس نے کہا سونگھ لو۔ حضرت محمد بن سلمہ نے خوشبو سونگھتے ہوئے اس کو بالوں سے پکڑ کر ابو نائلہ سے کہا اس کی گردن پر تلوار چلا دو۔ عزیز دوستو، اس کا سر تن سے جدا کر کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ بدبخت ہے جس کا آپ کہتے تھے اس کو جہنم واصل کر دیا جائے، آج میں نے جہنم واصل کر دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، جنت کا اعلان کر دیا، جس کی بنیاد پر میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ اور میرے پیارے پیغمبر کا یہ عمل رہا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گستاخ رسول تھے، ایک وہ گستاخ رسول جس کا نام ابو رافع تھا، وہ ایسا بدبخت انسان تھا، وہ مدینہ سے دور رہتا تھا، اس کے گھر جو تھا اس حجاز کے اندر تھا اور اس کا مضبوط قلعہ تھا، وہ اس کے اندر رہتا تھا۔ جناب حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے خلاف اس نے دشمنوں کو رقم دیتا کہ جناب پروپی گنڈے کرواتا، آپس میں لڑائیاں کرواتا۔ حضور علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے اسے۔ آپ علیہ السلام آئے، صحابہ کے درمیان اعلان کر دیا ہے کوئی شخص جو اس بدبخت کو جہنم واصل کر کے آئے، یہ آپ کے نبی کو اذیت دیتا ہے، آپ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ بن عتیق تھا۔ کہا یا رسول اللہ، میں اس کو جہنم واصل کر کے آؤں گا۔ حضرت عبداللہ عتیق کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کے قبیلے کے کچھ لوگ ساتھ بھیج دیے۔ شام مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ یہ صحابی رسول چلتے چلتے اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے صحابیوں، تم ابھی ادھر ٹھہر جاؤ، میں جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق جب وہاں پہنچتے ہیں تو جناب لوگ اپنے جانوروں کو چرا کر واپس لے کر جا رہے تھے۔ اس کا گھر، اس کا قلعہ بہت بڑا تھا، اس میں آبادی تھی، لوگ رہتے تھے۔ اب قلعے کا دروازہ بند کرنے والے نے اعلان کیا جناب شام کا ٹائم ہونے والا ہے، اگر کوئی اندر آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں میں اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپ گیا، قریب ہی بیٹھ گیا جیسے کہ کوئی حاجت پوری کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا اے انسان اندر آ جا، ٹائم کم رہ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ موقع ہے، میں بھی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جس وقت میں اندر گیا میں کیا دیکھتا ہوں، اس کے گھر جہاں وہ رات کو آرام کرتا ہے وہاں تک بہت زیادہ دروازے ہیں، ہر دروازے کو باہر سے لاک کیا جاتا ہے۔ اور جناب میں دیکھتا رہا کہ اس کی چابیاں کہاں رکھی گئی، ایک ٹنکی کے ساتھ اس کی چابیاں لٹکائی جاتی ہیں، اور جتنے لوگ تھے وہ رات کو اس کے پاس بیٹھ کے
اور آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، شراب شروع ہو گئی، جو آج کے زمانے میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ جناب ویسے ہی لوگ بیٹھ گئے، بیٹھ کر گفتگو ہوئی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے، ہر شخص اپنے کمرے میں چلا گیا، میں نے وہاں سے چابیاں اٹھائی، ہر دروازے کو کھولنا شروع کیا، دروازے کو کھولتا، اندر سے کنڈی لگا کر اگلے کمرے میں چلے جاتا۔ ایسے ہی میں نے دروازوں کو اندر سے کنڈیاں لگائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے عبداللہ تو نے اندر سے کنڈی کیوں لگائی؟ عبداللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا آج محمد کا غلام اس کا سر تن سے جدا کرنے آیا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ مجھے پکڑ لیں وہ کنڈیاں کھولنے پڑیں گی، جب تک میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو رافع جب وہاں پہنچتے ہیں، جب اس کے دروازے کے اس کے کمرے کے قریب پہنچتے، فرمایا کہ میں نے دیکھا اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے وہ شخص نہ ملا۔ میں نے آواز دی ابو رافع، اس نے آنکھ کھولی، بولا ہاں جی میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، میں نے اس پر حملہ کر دیا، وہ لہو لہان ہو گیا، وہ خون و خون ہو گیا۔ جناب میں ڈر گیا، میرے دل میں دھک دھک ہو رہی تھی۔ انہوں نے خود بتلایا کہ میں باہر نکلا، جب میں باہر نکلا میں نے آواز بدل کر تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، اے ابو رافع تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ہائے تیری ماں مر جائے کہ میرے اوپر کوئی حملہ کر گیا۔ کہتے ہیں مجھے پھر پتہ چل گیا وہ یہاں پر ہے، میں جا کر اس پر ایسے وار کیا، اس کو جہنم واصل کر آخر نبی علیہ السلام کو بتلایا۔ میرے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، جنت کا اعلان کر دیا اور امت کو درس دے دیا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ دوستو یہ میرے نبی علیہ السلام کا عمل تھا کہ جو میرے نبی کی گستاخی کرے، میرے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرے، میرے نبی علیہ السلام سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور ایسے ہی یہ صرف مردوں کی بات نہیں، آپ کو عورتیں بھی ایسی نظر آئے گی۔ جناب جو لوگ میں نے پہلے بتلایا ہے، ہمیشہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوا کرتا ہے۔ حق جو وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دلائل سے بات کی جائے، باطل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دلائل تو نہیں، میں مسلمانوں کے نبی کو، مسلمانوں کے صحابہ کو میں بولا بھلا کہوں گا، ان کو تکلیف ہوگی، لیکن حق یہ چاہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ دلائل سے بات ہو۔ جب دلائل سے بات نہیں ہوگی، جب لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، جب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے گا، پھر یہی ہوگا جو غزوہ بدر کے میدان میں ہوا۔ صحابہ کرام نے دشمنوں کو شکست دے کر دنیا کو بتلا دیا کہ مسلمان جس میدان میں چلے جائے وہاں پر اللہ کی مدد ضرور آیا کرتی ہے۔ وہ عورت جس کا نام اسما بنت مروان تھا، اس نے میرے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی۔ آپ علیہ السلام آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہو تو ملک کے اندر بدامنی پھیلے گی، ملک کا امن خراب ہوگا۔ نہیں عزیز دوستو، میرے نبی علیہ السلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، اگر آپ ایک گستاخ رسول کو لٹکا دو گے، خدا کی قسم ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام جس وقت غزوہ بدر سے واپس آئے، آپ علیہ السلام آ کر مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ صحابہ کرام نے وہاں آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت مجھے گالیاں دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، یہ میرے اوپر بہت زیادہ بکتی ہے۔ ایک نبینہ صحابی تھے جن کا نام عمیر بن عدی تھا، انہوں نے تحیہ کر لیا، گرانا شروع کر دیا، رات کو سجدے میں گر گئے، اے اللہ تو لوگ آنکھوں والوں سے بھی تو۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب آنکھوں والے گستاخ رسول کا سر لے کر جاتے ہیں، آپ جنت کا اعلان کر دیتے ہیں، آپ یہ کام مجھ سے بھی تو کروا سکتے ہیں، آنکھوں سے نبینہ ہے۔ صحابی رسول رات کو اس عورت کے گھر چلے گئے، جا کر اس کو قتل کر دیا۔ صبح کو آئے، حضور علیہ السلام سے ملے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے عمیر بن عدی، آج تو جو کام کر کے آیا ہے، آج جو تو کام کر کے آیا ہے تیرے لیے جنت کا اعلان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو تو جہنم اس عورت کو جہنم واصل کر کے آیا ہے، یہ ایسی برکت ہے کہ آنے والی خاندان میں، تیرے خاندان میں کبھی دو بندے کیا، دو بکریاں بھی آپس میں نہیں لڑ سکتی۔ یعنی جس سے میرے نبی نے یہ سمجھایا کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہو اس کو قتل کرو گے، اس کے بعد تمہارے سامنے ایسے لوگ انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ عزیز دوستو، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں
ایک خویرس نامی بدبخت تھا، میرے نبی نے اعلان کیا یہ مجھے عجیزت دیتا ہے، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اس بدبخت کو کون جہنم واصل کر کے آئے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی، جہنم واصل کر دیا۔ ایک طلحہ بن حارث شخص تھا جس نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کی گستاخی کی، میرے نبی نے اعلان کیا اس کو کون جہنم واصل کر کے آئے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، جہنم واصل کر کے آئے۔ ایک فلاں قبیلے کی عورت ہے، میرے نبی نے اعلان کیا مجھے میری گستاخی کرتی ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے، کون جہنم واصل کر کے آئے گا؟ حضرت خالد بن ولید گئے، جا کر جہنم واصل کر دیا۔ عزیز دوستو، حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ ایک مرتبہ کھڑے، سامنے یہودی کھڑا تھا، آ کر کہتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ جناب تمہارا صاحب یوں بات کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، تلوار نیام سے نکالی، اس کی گردن اڑا دی۔ گردن اڑانے کے بعد یہودی حضور کے پاس پہنچ کے یا رسول اللہ، حضرت خالد بن ولید نے ہمارے ایک ساتھی کو قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارا صاحب یوں کہتا ہے۔ صاحب کون سی گستاخی ہے؟ آپ کے اس یار نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا، بلایا جائے اسے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا، حضرت خالد بن ولید آئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اس نے تو صاحب کہا تھا۔ صاحب کون سی گستاخی ہے؟ یہ تیرے نبی کی گستاخی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھئے اس نے صاحب کس انداز میں کہا تھا؟ جب اس نے صاحب کہا تھا اس کے متھے پر بل پڑ چکے تھے، اس نے حقارت کی نظر سے میرے نبی کو صاحب کہا تھا۔ خالد بن ولید کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میری اس زمین پر خالد بن ولید کے سامنے میرے نبی علیہ السلام کا نام بھی کوئی حقارت کی نظر سے لے، حقارت کی زبان سے لے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ عزیز دوستو، انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی ہے، اسی ہفتے کی بات ہے۔ میرے کئی مسلمان دوست جنہوں کو ابھی تک یہ معلومات نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی گستاخی کی گئی۔ کرنے والی کون تھی؟ عورت تھی، کرنے والی عورت تھی۔ آخر عورتوں نے بھی تو گستاخی کرنی ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنے ایمانوں کو نہیں سنبھالنا، اپنے نبی سے محبت نہیں کرنی، پھر انہوں نے بھی تو ہم پر وار کرنے ہیں۔ آج ہمارے نبی کی گستاخی ہوئی، لیکن خدا کی قسم ہم ویسے ہی سوتے ہیں، ہم ویسے ہی کھاتے ہیں۔ ہمارے کسی انسان کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا کہ میرے اور تیرے پیارے پیغمبر کی گستاخی ہوئی، اس پیارے پیغمبر کی گستاخی ہوئی جس کے لیے یہ سارا نظام چلایا گیا، جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ اس پیارے پیغمبر کی گستاخی ہوئی جو آج جناب مرتے وقت بھی کہتا ہے، جس کا انتقال کی وقت ہوتا ہے امتی امتی کے نعرے لگاتا ہے، آج اس کی گستاخی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے جناب اگر گستاخی ہوئی ہے ہم تو وہاں جا کر قتل تو نہیں کر سکتے اس کو؟ سوال کرنے والا یہ کرتا ہے گستاخی ہوئی ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہم وہاں جا کر قتل نہیں کر سکتے۔ عزیز دوستو، سوشل میڈیا کا وقت ہے، آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ آپ دیکھیں، میں موبائل دیکھتا ہوں، خدا کی قسم آج ہی ہم نے ایسے نوجوان دیکھے جنہوں نے تصویریں لگائیں، اوپر انڈیا کے گانے لگائے ہوئے تھے۔ اور اگر انہوں نے گستاخی کی ہے تو تم ان کے گانے چھوڑ دو، تم ان کی فلمیں چھوڑ دو، تم جناب ان کی مصنوعات جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کر دو۔ ہمارا یہ تو فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا انکار کر دیں۔ آج کے بعد ہم اعلان کر لیں کہ ہم نے کسی نے گانا نہیں سننا۔ آپ دیکھیں یہ کچھ دن پہلے ہی ایک ان کا ایکٹر فوت ہوا ہے، تو آج بچے کو پتا تھا، خدا کی قسم بچے کو پتا تھا کہ انڈیا کا ایکٹر مر گیا ہے، لیکن تیرے میرے نبی کی وہاں گستاخی ہوئی کسی انسان کو پتا نہیں۔ عزیز دوستو، ایک صحابی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ رکھا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں بال نہیں کٹوائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں نہیں کٹوائے؟ فرمایا کہ یہاں پر میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں بال کٹواؤں۔ یہ ان سے ان کی محبت تھی، انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے لیکن نبی کی ذات پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج میں تم سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں، تم سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم انڈیا کا کوئی گانا نہیں سنو گے، کوئی فلم نہیں دیکھو گے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم ان کی کوئی چیز بنائی ہوئی استعمال نہیں کرو گے۔ جناب عرب کے اندر
جب ان کو پتہ چلا گستاخی ہوئی، انہوں نے اپنی دکانیں بند کر دی جہاں پر ان کی انڈیا کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نیٹ کھول کر دیکھ لیں۔ لیکن یہ ہمارا پاکستان ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ عزیز دوستو، اگر گستاخی سننے کے بعد ہمارے آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلے تو پھر ہمیں کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی ذات سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا کلمہ پڑھیے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن کے خلاف جتنا آپ سے احتجاج ہو سکے احتجاج ریکارڈ کروائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔